شدید لڑائی کے باعث امدادی آپریشن مشکلات کا شکار ہے اقوام متحدہ۔ مقدس کتابوں کی توہین قابل سزا جرم ہے، ڈنمارک میں قانون منظور۔ عراق میں امریکی سفارتخانے کے قریب راکٹ حملہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ جمعے کو تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی۔ اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس کا امدادی آپریشن خطرے میں ہے، کیونکہ محصور علاقے میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ گزشتہ روز فوج نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 450 اہداف کو فضائی، سمندری اور زمینی طور پر نشانہ بنایا، جو اسرائیل کی مہم میں مسلسل شدت کا اشارہ ہے۔ اسرائیل نے جمعے کی صبح غزہ شہر میں کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور حماس دونوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنگ کے آغاز سے اب تک کی شدید ترین لڑائی ہوئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے، جس کے تحت ملک میں کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی کو غیر قانونی فعل قرار دیا گیا ہے۔ یہ قانون سازی جمعرات کے روز کی گئی، جس سے پہلے ملک میں کچھ اسلام مخالف سرگرم لوگوں کی جانب سے قرآن کی سرعام توہین کے واقعات سامنے آئے تھے، جس کے سبب اسلامی ملکوں میں اس کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے 77 کے مقابلے میں 94 ووٹوں سے اس قانون کی منظوری دی، جبکہ 8 قانون سازوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ نئے قانون کے تحت عوامی سطح پر یا وسیع دائرے میں کسی مقدس مذہبی تحریر کی توہین کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ ڈنمارک کی ملکہ کے دستخطوں کے بعد یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے یا 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں جمعے کو امریکی سفارتخانے کے قریب راکٹ داغے گئے، جس میں ایک امریکی اہلکار کے مطابق معمولی مالی نقصان ہوا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ امریکہ عراق اور پڑوسی شام میں جہادیوں سے لڑنے والے بین الاقوامی اتحاد کی قیادت کر رہا ہے اور اس کی افواج حالیہ ہفتوں میں بار بار حملوں کی زد میں آ چکی ہیں۔ ایک امریکی ترجمان نے کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ حملے ایران سے منسلک ملیشیا نے شروع کیے تھے۔ ایران کسی بھی طور ان میں ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ایران کے صدر سے ملاقات کی۔ پوٹن نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کو امریکی سفارتکاری کی ناکامی قرار دیا اور تجویز پیش کی کہ ماسکو اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بدولت ثالث بن سکتا ہے۔ ماسکو میں بات چیت کے آغاز پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ ہمارے لیے خطے کی صورتحال، خاص طور پر فلسطین کی صورتحال کے بارے میں خیالات کا تبادلہ بہت ضروری ہے۔ رئیسی نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کو فوری طور پر روکنے اور کسی فوری حل پر زور دیا۔ صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر ٹیکسوں کی ادائیگی سے متعلق 9 الزامات پر مشتمل فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اسپیشل کونسل کی تحقیقات کے سلسلے میں سامنے آنے والے الزامات ثابت ہونے کی صورت میں ہنٹر بائیڈن کو 17 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہنٹر پر 2016 اور 2019 کے درمیان کم از کم $14 لاکھ ٹیکس ادا نہ کرنے کا الزام ہے، جسے بعد ازاں ادا کر دیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے فرد جرم پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس سلسلے میں سوالات محکمہ انصاف یا ہنٹر بائیڈن کے ذاتی نمائندوں سے کرنے کو کہا ہے۔ خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر بائیڈن کے خلاف الزامات کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ یا موجودہ دور اقتدار میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا یا انہوں نے کوئی رشوت قبول کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ قطر میں بھارت کے سفیر نے ایک قطری عدالت کی جانب سے اکتوبر میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کے بعد جیل میں قیدیوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات سزا سنائے جانے کے بعد پہلی بار ہوئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بھارت اس معاملے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور قیدیوں کو تمام قانونی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک قطری عدالت نے نیوی کے ان سابق اہلکاروں کو جاسوسی کے الزام میں 26 اکتوبر کو سزائے موت سنائی تھی۔ بھارت نے اس فیصلے کو قطر کی ایک عدالت میں چیلنج کیا، جسے نومبر کے آخری ہفتے میں منظور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔